السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے۔ یحل کا روٹ کیا ہوگا؟ ہے لام لام، حل۔ حل کہتے ہیں بیسیکلی گرہ کھولنے کو، گرہ کھولنا۔ تو حلال وہ چیز جو استعمال کرنی جائز ہو یا وہ کام درست ہو۔ تو لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، تو جو چیز حلال نہیں پھر وہ جائز نہیں، یعنی درست نہیں۔ کیا جائز نہیں، کیا حلال نہیں؟ ان ترثو، کہ تم وارث بن جاؤ۔ ترثو کا روٹ کیا ہوگا؟ واو رے تے، ورث یرثو، اور ترثو تم وارث بنو۔ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وارث بن جاؤ۔ اور وارث کون ہوتا ہے؟ کسی کے مرنے کے بعد اس کے مال کا مالک بننے والا۔ وارث مالک ہوتا ہے نا اس مخصوص مال کا جو کسی کے مرنے کے بعد اس کے ہاتھ آتا ہے۔ تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم وارث بنو، کس کے؟ النساء، عورتوں کے۔ یعنی جس طرح تم میت کے چھوڑے ہوئے مال کے مالک بن جاتے ہو اور پھر اسے اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہو، تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ مرنے والے کی جو بیوی ہے اس کے بھی تم مالک بن بیٹھو اور اس پر اپنا حکم یا اپنا اختیار چلانے لگو۔ اور پھر ساتھ فرمائے کرہا، اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والی ہوں، یعنی کراہت کے ساتھ۔ تو عورتوں کو مال کی طرح اپنی ملکیت میں کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ وجہ کیا؟ یعنی ایک شخص فوت ہوا ہے، اس نے ایک مکان چھوڑا اور ایک بیوی چھوڑی، مکان وارثوں میں تقسیم ہوا، تو کیا بیوی بھی تقسیم ہو کے کسی کے حصے میں چلی جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ انسان ہے، اس کے ساتھ آپ غیر جاندار نان لیونگ تھنگز کی طرح، سونے چاندی کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ وہ آزاد ہے، اپنی مرضی والی ہے، اپنی عقل سوچ والی ہے۔ اب اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے۔ تو دوسرے لفظوں میں جس طرح عورت طلاق کے بعد آزاد ہو جاتی ہے، اسی طرح شوہر کے مرنے کے بعد بھی وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اب وہ شوہر کے وارثوں کی ملکیت نہیں بن جاتی۔ واضح؟ تو عورت کو ملکیت بنانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اصل میں دور جاہلیت کی ایک رسم کے اوپر یا دور جاہلیت کے طور طریقوں پر رد کیا جا رہا ہے۔ دور جاہلیت میں عربوں کے ہاں کیا رواج تھا کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی جو بیویاں ہوتی تھیں، کیونکہ ایک سے زیادہ عام طور پر شادیوں کا رواج تھا، تو ان کو بھی تقسیم کر لیتے تھے۔ اور بعض اوقات مرنے والے کے بھائی ان عورتوں کو لے جاتے، بعض اوقات بیٹے، حتیٰ کہ بیٹا بھی ستیلی ماں سے نکاح کے بغیر یا نکاح کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا۔ اور یہ انتہائی ظلم و ستم اور جبر کی کیفیت تھی۔ قرآن نے آ کر اس سے منع کیا، اس سے روکا کہ تم عورت کے وارث نہیں بن سکتے، عورت کو تم اپنی پراپرٹی مت سمجھو۔ تو ایک صورت تھی شوہر کے مرنے کے بعد، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے نا، کہ عورت کو مال وراثت کی طرح سمجھتے، اسے گھر میں ہی رکھتے، میکے نہیں جانے دیتے تھے، دوسری شادی نہیں کرنے دیتے تھے، تقسیم کر لیتے تھے، یا پھر اس کے حصے میں کوئی مال نہیں آنے دیتے تھے، اور اگر اس کا اپنا کوئی مال ہوتا تھا تو اس کو بھی ہڑپ کر لیتے تھے، اس کا مال بھی ہضم کر لیتے تھے۔ یعنی عورتوں کے وارث نہ بنو میں عورتوں کے علاوہ عورتوں کا مال بھی شامل ہے، یعنی جو کچھ ان کا ہے اس کے بھی تم وارث نہیں، وہ ان کا حق ہے اور انہی کو دو گے۔
تو کیا کیا صورتیں ہوئی؟ عورت مال کی طرح تقسیم نہیں ہوگی، بغیر نکاح کے اس سے تعلق نہیں رکھا جائے گا، نکاح کے ساتھ بھی جو اس کے محرم رشتے ہیں ان میں سے کوئی اس کو نہیں پکڑے گا، پھر اسی طرح اسے اس گھر میں نہیں پابند کیا جائے گا، اس کو واپس اپنے میکے جانے دیا جائے گا، عدت گزرنے کے بعد اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو شادی کرنے دی جائے گی، یہ مراد ہے اس سے۔ پھر اسی طرح عام حالات میں ایک اور صورت بھی ہے عورتوں کے وارث بننے کی، اور وارث سے مراد پھر یہاں یعنی کہ ملکیت تام ہے، یعنی کہ پوری طرح مالک بن جانے کی، کہ بس اپنی ہی مرضی کی جائے، عورت کی مرضی نہ پوچھی جائے۔ اور اس کی شکل کیا ہے کہ عورت کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر زبردستی کہیں کر دیا جائے، حالانکہ اس کو پسند نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ کرہا سے تو نکلتا ہے، لیکن ترسو سے بھی نکلتا ہے کہ جس طرح تم مال کے جب وارث بن جاتے ہو، مالک بن جاتے ہو، تو پھر کیا کرتے ہو؟ مال کو جس طرح چاہو استعمال کرو۔ مال کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ کہے نہیں مجھے فلاں کو مت دو، وہ مجھے بینک میں بند کر دے گا۔ وہ تو آپ وہ چاہیں تو بینک میں بند کر کے رکھ دیں، چاہیں تو آپ کہیں پھینک دیں، کچھ کریں، وہ مال تو کچھ نہیں کہتا۔ لیکن عورت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں چاہیں اس کی شادی کر دیں، اس کے اوپر جبر کریں، اسے گھر سے نہ نکلنے دیں، اسے کسی رشتہ دار سے نہ ملنے دیں۔ تو یہ ظلم اور قہر کی صورتیں، ان سے منع کیا جا رہا ہے۔ لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو، کرہا جبر کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، ایسے ہی مالک بن بیٹھو جیسے کوئی اپنے مال کا مالک ہوتا ہے اور پھر اس کو جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ عورت ایک انسان ہے، اس کی اپنی عقل ہے، سوچ ہے، جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، وہ بھی حق رکھتی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، یہ معنی ہے۔ دوسری بات، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ تم روکو ان کو۔ تعدلو کا لفظ جو ہے عین ضاد لام سے ہے، عزل۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ تم روکو ان کو۔ عین ضاد لام میں سختی سے روکنا ہے، تم سکوہن میں تو ویسے ہی روکنا نا، بند کرنا، اور یہاں تعدلوہن میں سختی سے روکنا ہے، تنگ کرنا، زچ کرنا، مجبور کرنا، اور انہیں مجبور نہ کرو، زچ نہ کرو، لتذہبوا، کہ تم لے جاؤ، اڑا لے جاؤ، کیا؟ ببعض، بعض، ما آتیتموہن، جو تم نے ان کو دے رکھا ہے۔ کیا دے رکھا ہے؟ مہر، یا پھر کوئی تحفے تحائف، یا کچھ اور اچھے دنوں میں کوئی پراپرٹی، کوئی مال، کوئی مکان، کوئی کچھ بھی، یعنی شادی ہوئی، بڑے اچھے تعلقات تھے آپس کے، تو شوہر نے جذبات میں آ کے خوشی میں بیوی کے نام بہت کچھ لگا دیا، بہت کچھ دے دیا، مہر بھی دیا، اس کے بعد بھی بہت کچھ دیا، پھر کچھ سالوں کے بعد دل اٹھ گیا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اب یہاں تک معاملہ پہنچا کہ آپس میں بن ہی نہیں رہی۔ اب کیا شوہر سوچ رہا ہے کہ طلاق دے، جان چھڑائے اس سے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ اگر اس کو طلاق دی تو فلاں بزنس اس کے نام ہے، فلاں مکان اس کے نام ہے، فلاں پراپرٹی اس کے نام ہے، یہ تو سب کچھ لے جائے گی، اب اس کو زچ کرو، تنگ کرو، خود طلاق نہ دو، اتنا تنگ کرو کہ یہ خلا پہ مجبور ہو جائے۔ جب خلا پہ مجبور ہوگی تو کیا کرے گی؟ وہ سارا مال واپس کرے گی۔ اس سے روکا جا رہا ہے کہ ان کو زچ نہ کرنا اور تم ان کو مجبور نہ کرنا۔ لِتَذْهَبُوا، کس لیے زچ کرو؟ کہ تم لے اڑو، لے جاؤ، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، سارا تو دور کی بات، بعض بھی اس میں سے نہیں لے سکتے، بعض حصہ اس کا جو تم ان کو دے چکے، یعنی اچھے دنوں میں جو کچھ تم دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر تم ڈھیر مال بھی دے چکے، کنتار بھی دے چکے ہو، تو بھی تمہیں حق نہیں کہ اس میں سے کچھ لے، محض جان چھڑانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی کی وجہ سے، یا یہ کہ تمہارا دل بدل گیا اور تم کسی اور طرف مائل ہو گئے اور اس بیوی سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو اب سوچتے ہو کہ بیوی تو جائے، میرا مال نہ جائے، اسے کسی طرح واپس لیا جائے اور کچھ الزام تراشی کی جائے، اس کی اجازت نہیں۔ الا، مگر ہاں ایک صورت میں اجازت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان یاتینا،
کہ وہ آئیں یعنی ارتکاب کریں. کس چیز کا؟ بفاحشتن، فاحشہ کا. فاحشہ کس کو کہتے ہیں؟ کھلی برائی کو، جس میں زنا بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ زبان کی گالی گلوچ. فاحشہ کے 3 معنی، ایک کھلی برائی، دوسرے زنا، اور تیسرے عمل قوم لوط. ٹھیک ہے، تو کھلی برائیوں میں کیا ہے؟ زبان درازی کرنا، گالی گلوچ کرنا، شوہر کا حق نہ دینا، بدتمیزی کرنا اس کے ساتھ. یعنی بدتمیزی عام بدتمیزی نہیں، لیکن وہ ایک سخت قسم کی، یعنی جھوٹے الزام اور بد تہذیبی. مگر یہ کہ آئیں بفاحشتن، اور صرف فاحشہ نہیں، فاحشت مبینہ. مبینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھلم کھلی، بین واضح، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. یعنی اگر شوہر کو یہ پتہ چل جائے کہ بیوی مثلا زنا کی مرتکب ہوئی ہے یا کسی اور مرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اب اس کے ساتھ تعلق باقی رکھے، اب اس نے اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لیا یا اس نے کوئی خرابی اس کے اندر دیکھی، اب وہ چاہتا ہے کہ اب اس کو نکالے. اب اگر وہ خود طلاق دیتا ہے تو پھر اس میں سے اس کو کوئی حق نہیں کہ کچھ واپس لے. لیکن اگر بیوی ایسے غلط کام کی مرتکب ہوتی ہے تو شوہر کو اجازت ہے کہ وہ اپنا دیا ہوا مال واپس لے لے. اصل اصول کیا ہے کہ شوہر کچھ بھی دینے کے بعد، خواہ وہ رائی برابر ہو خواہ وہ پہاڑ برابر ہو، ایک دفعہ جب وہ دے دیتا ہے تو اس کو اختیار نہیں کہ وہ واپس مانگے. اب وہ دیا ہوا عورت کی ملکیت ہے، اور جب تعلقات خراب ہوں تو جھوٹے الزام لگا کے اس کو واپس نہیں لے سکتے. ہاں اگر فاحشہ مبینہ ہو اور اس پر تمہیں پکا یقین ہے، تمہاری اپنی آنکھوں نے دیکھا یا کوئی اور ایسے قرائن سے پتہ چلتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر تم عورت سے اپنا مال لے سکتے ہو، کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی. اب وہ تمہارے مال کی حقدار نہیں. تو یہ صورت ہے واپس لینے کی. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ، اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ، مل جل کر رہو ان کے ساتھ. عاشرو کا لفظ جو عشرہ سے، عین شین رے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو. تو عشرہ یعنی تعداد کی کثرت ہے نا، پوری ایک دہائی مکمل ہو جاتی. تو اسی سے عشیرہ نکلا. عشیرہ کس کو کہتے ہیں؟ کنبہ قبیلہ. اسی سے لفظ معاشرہ نکلا ہے. یہ جو آپ کا معاشرہ ہے نا، سوسائٹی، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے. عشرہ سے معاشرہ کب بنتا ہے؟ جب 10 لوگ کہیں جمع ہو جائے، کوئی آبادی بنے، کوئی کالونی بنے، 10 گھر بن گئے مثلا، تو کیا ہو گیا؟ وہ ایک معاشرہ بن گیا، وہاں کے لوگ آپس میں مل جل کے رہ رہے ہیں. تو یہاں عاشروہن، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو، اچھی طرح مل جل کر رہو، بالمعروف، بھلے طریقے سے. معروف کا لفظ جو ہے بہت دفعہ گزر چکا ہے، یعنی جو شرع کے مطابق بھی ہو اور عام روزمرہ زندگی میں انسان جس کو بھلا کہتا ہے، اچھا کہتا ہے، جانا پہچانا ہے، یعنی جانا بوجھا اچھا سلوک، اس کے مطابق زندگی بسر کرو. جس کو لوگ کہیں ہاں اچھا ہے، دستور کے مطابق، طریقے کے مطابق. اب آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کو عاشروہن بالمعروف، یعنی ان کا تعلق اجنبیوں والا نہیں ہونا چاہیے. ان کے درمیان ایک بونڈ ہونا چاہیے، ان کے درمیان آپس کا ایک کمیونیکیشن ہونا چاہیے، ایک ریلیشن نظر آنا چاہیے. ان کو باہمی زندگی کے سفر کو آپس کے مشورے سے مل جل کے گزارنا چاہیے. یہ مطلوب ہے. اسلام میں شوہر کو یہ لازم پابند کیا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف سے آغاز ہو، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں عقدۃ النکاح. عاشروہن مردوں سے خطاب ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے مانسوں کی طرح، شریف لوگوں کی طرح، اچھے لوگوں کی طرح حسن سلوک سے معاملہ کرو. چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، پھر دنوں ناراض رہنا، اور پھر سیدھے منہ بات نہ کرنا، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ایک بیڈ روم میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی پرواہ نہ ہونا، یہ اسلامی طریقہ نہیں. چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کو بھلا دینا چاہیے اور اچھی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے. وعاشروہن بالمعروف، ان سے
اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، کیونکہ بری معاشرت جو ہے وہ اذیت کا باعث ہے. بد اخلاقی اور ایک دوسرے کے ساتھ اجنبیوں کی طرح رہنا یہ اسلام کے مطلوب اور مقصود کے خلاف ہے. عام طور پہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب بیوی دل سے اتر جاتی یا کوئی اس کی بات اچھی نہیں لگتی، کوئی عادت اچھی نہیں لگتی، کوئی اخلاق اچھا نہیں لگتا، کسی بھی وجہ سے نہیں اچھی لگ رہی، تو اس پر بھی کیا کہا کہ صبر سے کام لو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان سے کراہت کرتے ہو، اگر وہ تمہیں نہیں اچھی لگتی، کراہت ہے تمہیں، محبت کی بجائے نفرت ہے تمہیں ان سے، یہاں تک معاملہ پہنچ گیا آپس کے اختلافات سے، تو بھی یہ نہیں کرو کہ ان کو کک آؤٹ کرو گھر سے، یا ان پہ ظلم و ستم شروع کر دو، یا مار پیٹ شروع کر دو. فَأَسَا، تو ہو سکتا ہے، پھر بھی امید رکھو، پھر بھی پازیٹو سوچ رکھو. ایسا ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا، کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور ڈال دے اللہ، فیہ، اسی کے اندر، خیرن کثیرا، بہت زیادہ بھلائی. تمہیں اسی بیوی سے جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، دنیا کے اور آخرت کے اور دین کے کئی فائدے ہو سکتے ہیں. لہذا صرف تصویر کا ایک رخ مت دیکھو کہ مجھے اس کی شکل نہیں اچھی لگتی، یا یہ کہ مجھے اس کی فلاں عادت اچھی نہیں لگتی، یا یہ کہ مجھے اس کی فلاں بات پسند نہیں ہے، بس میری اور اس کی تو بن ہی نہیں سکتی، میں نہیں گزارا کر سکتا، میں نہیں رکھ سکتا، میں تنگ آ گیا ہوں. نہیں، صبر کرو، صبر سے کام لو، کیونکہ انسان تو کوئی بھی کامل نہیں. دنیا میں کون سا ایسا انسان لائیں گے آپ، یا کون سی ایسی بیوی لائیں گے کہ جس کی ہر بات تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی اور جس سے تمہیں ہمیشہ ہی ایک جذباتی محبت رہے گی. کیونکہ عموماً ہمارے ہاں شادی جذبات کی بنیاد پہ کی جاتی، اور جذبات کچھ دنوں کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آ جاتے ہیں. پھر وہ عیب کھلنے لگتے ہیں ایک دوسرے کے، پھر وہ ایک دوسرے کی کوتاہیاں نظر آنے لگتی ہیں. یہی موقع انسان کے امتحان اور صبر کا ہوتا ہے. اب انسان فوری فیصلے نہ کرنے شروع کر دے، بلکہ صبر سے کام لے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت ناپسند ہو اور اللہ اسی کے اندر تمہارے لیے اچھا کر دے. اب دیکھیے کہ اسلام میں شادی کی حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ انسان شادی سے کیا کمائے، کیا حاصل کرے. قرآن پاک میں سورۃ الروم کی جو آیت نمبر 21 ہے، اس میں ایک اصول دیا گیا ہے، ایک طریقہ بتایا گیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان میں سکون پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت دونوں رکھی. مودت کیا ہے؟ جذباتی محبت. اور رحمت کیا؟ کہ جو جذبات نہ بھی ہوں تو بھی انسان ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو، ایک دوسرے کی پرواہ کرنے والا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور تکلیف کا ساتھی ہو. کسی کے اوپر رحم کب آتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ شادی ہوئی، اب شادی کے شروع میں کیا ہے، جذبات بھی ہیں اور اچھے موڈز ہیں، یعنی بہت اچھے دن گزرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات تبدیل ہوتے ہیں، کچھ جذبات بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے، عورت پریگننسی کی حالت میں آ جاتی ہے. اب کیا ہے، اب اس کو کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا، اس کو کپڑے بھی اچھے نہیں لگ رہے، اس کو پرفیوم بھی اچھی نہیں لگ رہی، اس کو یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا. اور وہ جو شادی کا ایک چام ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو کے رہ جاتا ہے. وہ تو اتنے خواب دیکھے تھے کہ شادی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور یہ تو آتے ہی الٹیاں کرنا شروع ہو گئی ہے. تو اب کیا ہے، وہ جو ایک ذمہ داری آ پڑی اس کو عموماً نبھانے یا اس کو اٹھانے کی سوچ ہی نہیں ہوتی پہلے کہ شادی کے ساتھ یہ بھی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ذمہ داریاں جب انسان پہ پڑتی ہیں اور وہ تلخ تلخ چیزیں سامنے آتی ہیں تو مودت کم ہونے لگتی ہے، وہ جذباتی محبت کم ہونے لگتی. اب اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا آنے لگے، رحمت. رحمت کیا ہے
کہ ایک دوسرے کی کیئر کی جائے. کوئی بیمار ہے، شوہر تھکا ہوا آیا ہے، کہیں باہر سے کوئی پریشان کن بات ہوئی ہے، بیوی اس کے لیے رحمت کا باعث ہو، بیوی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، بیمار ہے، شوہر کے دل میں رحمت ہو، ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس کو کہا گیا عاشروہن بالمعروف، کہ کبھی جذبات ہوں گے اور کبھی کیئر ہوگی، رحمت ہوگی. اور پھر ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کتنی بھی کوشش کرے، ہر انسان کے اپنے موڈز بھی ہوتے ہیں، اپنی چوائس بھی ہوتی ہے، اپنا بھی آرام ہوتا ہے، اپنے بھی ایک پرائرٹی یا پریفرنس ہوتی ہے. تو عموماً جب انسان کی اپنی مرضی نہیں نا پوری ہوتی تو انسان الجھنے لگتا. وہ بیوی سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہے، بیوی شوہر سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی. اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر رہے. اب کیا ہے، معاشرت یا عاشروہن بالمعروف سے نیچے اتر آئے، تعلقات خراب ہونے لگے. ایسے میں ایک دوسرے کی کمی اور ایک دوسرے کی کوتاہی یا ایک دوسرے سے پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے انسان صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر کرو. جو چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی نا، ان پر بھی صبر کرو. اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت خیر کر دے گا. علیحدگی کا فیصلہ فوراً نہ کرو، جلدی نہ کرو. عموماً آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد جو ٹیدنگ پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت ارلی سٹیج میں شروع ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ایڈجسٹمنٹ ہوتے 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 پھر ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے اور پھر انسان سموتھ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے. اکثر جوڑوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ شروع میں تھوڑے دن اچھے دن گزرے اور پھر کھٹ پٹ شروع ہوئی اور پھر جلدی جذبات میں آ کے کہا بس ہم تو رہ ہی نہیں سکتے کٹھے، ہمارے تو کٹھا جا نہیں سکتا، وی کین ناٹ گیٹ along، ہم ساتھ نہیں چل سکتے. لہٰذا کیا کرو؟ فوراً کٹ آف کرو. اس کا یہاں علاج بتایا جا رہا ہے، فوراً کٹ آف نہیں کرو، صبر سے کام لو. اور پھر ناراضگیوں میں الزام تراشیاں نہیں، کیونکہ بعض تو حد سے بڑھ کر فاحشۃ مبینہ کے الزام دینے لگتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو اتنا شادی پہ خرچ اٹھا تھا، لڑکی کا کردار اچھا نہیں، لہٰذا ہمیں مہر بھی دو اور ہم نے جو ولیمے پہ اتنا خرچ کیا تھا وہ بھی واپس کرو. یہاں تک کی ڈیمانڈز کرتے ہیں لوگ. تو بات یہ ہے کہ شادی دو لوگوں کے اکٹھے ہونے کا نام ہے، جو دو مختلف جنس بھی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، دو مختلف گھرانوں سے آنے والے لوگ ہیں، دو مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگ، چاہے ایک ملک اور ایک شہر میں بھی رہتے ہو، ہر گھر کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے. ان دونوں کا اکٹھے ہو کر ایک سفر اختیار کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. لہذا اچھے سے اچھے جوڑوں میں بھی کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اس کا حل یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر تم کیا کرو؟ صبر کرو، کیونکہ صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کے اندر جس میں تکلیف تھی خیر نکالے گا. اچھا، یہ خیر کیسے کیسے نکلتی ہے؟ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر 1، بعض اوقات باہمی لڑائیاں زیادہ محبت کا سبب بھی بن جاتی، سیکھنے کا سبب بن جاتی ہے. یعنی انسان اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے. جذبات میں آ کے کسی کو سخت کوتاہ کہہ دیا، کچھ کہہ دیا، اور پھر جب ہوش آئی تو سوچا وہ جو جہالت والی پیچھے بات ہے نا، کہ جذباتی ہو جاتا ہے نا انسان، ٹچی ہو جاتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے میں کتنا احمق تھا، کتنا ناسمجھ تھا، میں نے ایسے کیوں کیا. اچھا، تو انسان اس سے میچیور ہوتا ہے. یعنی شادی سے پہلے انسان کے اندر رشد نہیں آتی. یعنی تنہا زندگی میں آپ اتنے پختہ نہیں ہوتے. آپ پختہ کب ہوتے ہیں، میچیور کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کچھ چیلنجز پیش آتے ہیں، ٹکراؤ شروع ہوتے ہیں، کشمکش شروع ہوتی، کھینچا تانی شروع ہوتی ہے. اب کیا ہے، اس سے آپ کے اندر صبر و تحمل بھی آئے گا، برداشت کا مادہ بھی آئے گا، آپ کے اندر وزڈم بھی آئے گی. میتھمیٹکس کے جب آپ سوال حل کرتے ہیں، پرابلم سالو کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ذہانت بڑھتی نہیں، آپ کا دماغ کھلتا نہیں. ہر گرہ کے سلجھانے سے آپ کے دماغ کی گرہ بھی کھلتی ہیں. تو جو کلیشز ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، ان کو سالو کرنا، جس کو ڈفرنس مینجمنٹ کہا جاتا ہے. ڈفرنس مینجمنٹ کیا ہے؟ یہ ڈفرنٹ ہے اور آپ بھی ڈفرنٹ، مرد ڈفرنٹ ہے عورت سے، عورت ڈفرنٹ ہے مرد سے، اس کے جذبات، خیالات، اس کی سوچ، اس کی ایجوکیشن، اس کا بیک گراؤنڈ، یہ سب کچھ ڈفرنٹ ہے. اب یہ دو ڈفرنٹ چیزیں رکھنے والے اکٹھے ہو گئے.
اب ان کو ساتھ چلنا ہے. جب ساتھ چل سکیں گے جب یہ ڈفرینس مینجمنٹ جانیں گے. اور یہ کیسے آتی ہے؟ پرابلم سالو کرنے سے. کرتے 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 پھر میچورٹی آتی ہے اور پھر انسان سفر سیدھا کرنے لگتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے نئے ڈرائیورز کیا کرتے ہیں. ڈرائیونگ سیکھی ہے آپ سب نے؟ جنہوں نے سیکھی تو شروع میں آپ گاڑی چلاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے گاڑی؟ جب زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے تو وہ گاڑی بھی کبھی ادھر کو نکلتی ہے اور کبھی ادھر کو نکلتی ہے. سنبھالتے سنبھالتے سنبھالی جاتی ہے. چلتے چلتے چلنا آتا ہے. چھوٹا بچہ کیسے چلتا ہے؟ گرتا پڑتا پھسلتا چوٹیں کھاتا. چھوٹے بچے جب چلنے کی عمر میں آتے کتنی چوٹیں کھاتے ہیں, کیسے کیسے سر سوج جاتے ہیں, کبھی کہیں لگتے ہیں کبھی کہیں لگتے ہیں. سنبھال سنبھال کے ماں پکڑ پکڑ کے رکھتی ہے, پھر بھی نہیں بچتے. کوئی بچہ میں نے نہیں دیکھا پلتے ہوئے کہ چوٹ نہ لگے, گرے نہ, سلپ نہ ہو. تو بالکل اسی طرح زندگی کے اس نئے سفر میں ہر ایک کے اندر تھوڑا بہت اونچ نیچ کا آنا لازم ہے. ایسے میں حل کیا ہے کہ انسان صبر سے کام لے, ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھے. آپ دیکھیے, آپ اگر گھر شفٹ کرتے ہیں اور آپ میں سے ہر ایک نے کہیں نہ کہیں شفٹنگ کی ہوگی ادھر سے ادھر. جب آپ شفٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہی دن ہر چیز ٹھکانے آ جاتی ہے. کتنا عرصہ لگتا ہے؟ کچھ لگتا ہے نا عرصہ. کرتے کرتے پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا گھر ہے, یہ سارا سامان کیسے آئے گا؟ ایک دم کیا لگتا ہے جب آپ ایک گھر سے اٹھا کے دوسرے, اس میں تو پورا نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہے پورا ہو. پھر آہستہ آہستہ وہ ادھر گھسا, وہ ادھر رکھ, وہ ادھر 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 کرتے پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں. اس کو ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس طرح گھروں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, جس طرح ہر چیز میں ایک ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. مثلا میں اس کرسی پہ بیٹھتی ہوں نا, تو ایک دفعہ بیٹھتی ہوں, پھر اس کے بعد کیا کرتی ہوں؟ ایڈجسٹ کرتی ہوں اپنے آپ کو کہ میں کسی ایک طرف نہ لڑکی ہوئی ہوں, گروں نہ, سیدھی بیٹھوں. تو بالکل اسی طرح انسانی تعلقات میں جو کامیابی کا راز ہے وہ ایڈجسٹمنٹ میں ہے, اور ایڈجسٹمنٹ ٹائم لیتی. اور اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہر ایک اپنے حقوق کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے اور ہر ایک اپنی منوانے کی کوشش کرے اور ہر ایک اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے, تو نباہ کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی اس کو قربانی کرنی پڑے گی, کوئی اس کو کرنی پڑے گی, کچھ اس کو چھوڑنا پڑے گا, کچھ اس کو چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ کہیں نہیں میں تو بالکل صحیح ہوں, بھلے آپ صحیح ہوں تب بھی آپ کو نیچے اترنا پڑے گا, ورنہ گزارا نہیں ہو سکتا. اور کس امید پر انسان یہ سب برداشت کرے کہ اللہ نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا. اور یہ کئی کیسز میں دیکھا گیا نا کہ شوہر بیوی کے درمیان ویسے بھی شیطان تو ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ باہم لڑائیاں کھڑی رکھے, وہ کرتے 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 کہیں نہ کہیں ٹکرائے رکھتا ہے. تو بعض اوقات ان ٹکراؤ کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تکرو, کراہت, نفرت. پھر کیا ہوتا ہے؟ دل اللہ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ دل بدل دیتا ہے, سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اور انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتے سیکھتے آخر چلنا سیکھ ہی لیتا ہے. اور پھر دوسری چیز کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیوی کے ذریعے ایسی اولاد دے جو تمہارا نام روشن کرنے کا سبب ہو. تمہیں بیوی سے تو کوئی خوشی نہیں ملی, لیکن جو اولاد آئندہ آنے والی ہے, یہ جو بچے آنے والے, ہو سکتا ہے وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, یخرج الحی من المیت. ایک ناپسندیدہ چیز سے تمہارے لیے کیا نکال دے؟ پسندیدہ حالات, اچھی اولاد. بھلے وہ بھی نہیں تمہیں اتنی پسند آئی اولاد بھی, کیونکہ ہر انسان کی اب کچھ آئیڈیلز ہوتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد اتنی نیک ہو کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. دنیا نہیں بنائی اس اولاد نے تمہاری, شاید آخرت بنا دے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. عسر کے ساتھ یسر ہے. تکلیف دے اندھیرے سے, رات کی تاریکی سے صبح نکلتی ہے ہمیشہ. تو مایوسی نہیں, مایوس نہ ہو. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے خاص طور پر کہ وہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہے۔ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سب سے بہترین اخلاق کس کا ہے؟ جس کا اخلاق اپنی بیوی سے سب سے اچھا ہو۔ ہمارے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زن مرید، جی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے با اخلاق انسان کی پہچان یہ بتائی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ با اخلاق ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ رکھے۔ اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری پسند بھی ہوگی۔ تو ایسے میں انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھی باتوں کی طرف توجہ رہے، پسندیدہ چیزوں کی طرف، اچھی عادتوں کو یاد رکھے اور کمی کوتاہی کو نظر انداز کر دے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ کی بہترین مثال ہمارے سامنے، وہ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری سہیلیاں بھی آ کے کھیلتی تھی میرے ساتھ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو وہ ڈر کے بھاگ جاتی، ادھر ادھر چھپ جاتی۔ آپ ان کو ڈھونڈتے اور میرے پاس بھیجتے کہ کھیلو، مت جھجکو۔ اس کو کہتے ہیں حسن معاشرت، اچھا سلوک، کہ بیوی کی جذبات یا اس کی جو عمر ہے یا اس کی جو دلچسپی ہے یا کوئی ہابی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے، حضرت عائشہ ہلکی پھلکی آگے نکل جاتی، پھر کچھ عرصے کے بعد کہیں اور دوڑ لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ یہ پیغمبر ہے اللہ کے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ نہیں، روب نہیں رہتا، مصنوعی قسم کا اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لو اور ایک ہیبت ناک چیز بن جاؤ۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ دشمن، اتنی نفرت جیسے کوئی دشمن سے کرے، تو کیا کرو؟ فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، محتاط رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، جانے دو، بخش دو، تو اللہ بھی غفور رحیم ہے۔ یہاں تک مردوں سے کہا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو تمہاری بیوی یا تمہارا بیٹا دشمن ہے تمہارا، تو بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ 3 لفظ ہیں معاف کرنے کے لیے قرآن میں، تینوں ایک ہی جگہ کٹھے ہیں، تعفو و تصفحو و تغفرو۔ تغفرو میں کیا؟ غلطیاں ڈھانپ دو، چھپا دو، تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ جو دین یہاں تک معاف کرنے کو سکھائے، وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی ناراضگیوں کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ لیکن ہم شادی تو کر لیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس میں، پھر ہمارے لیے ہمیں نباہ کیسے کرنا ہے، گزارا کیسے کرنا ہے۔ یہ جو آیت پڑھی ہے نا سورۃ تغابن کی تھی، اس میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ یوسف اصلاحی صاحب کی کتاب ہے آداب زندگی، اس میں ازدواجی زندگی کے آداب وہ پڑھ لیجیے، ہوم ورک لکھیے، ازدواجی زندگی کے آداب، مولانا یوسف اصلاحی کی کتاب آداب زندگی سے، اس میں یہ آیت بھی آپ کو مل جائے گی اور یہ حدیثیں بھی مل جائیں گی، اس سے زیادہ ملے گا جو میں نے بتایا۔ اور اگر کسی کو کتاب نہ ملے تو پھر شادی مبارک یا نکاح مبارک کیسٹ سن لے، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پہ بھی ہے اور شاید سی ڈی بھی ہے ایک۔ ایکچولی جب میری بڑی بیٹی کی شادی تھی تو اس وقت ہم نے ایک سی ڈی بنائی تھی، بلکہ ہم نے نہیں بنائی تھی، ان کے جو سسرال والے تھے ان کا آئیڈیا تھا، ان کے شوہر کا اور ان کے سسر کا، کہ نکاح کے کارڈ کی بجائے سی ڈی کے اوپر انویٹیشن دیا جائے، لیکن وہ بنائی ہم سب نے مل جل کے تھی۔ تو اس میں یہ ساری حدیثیں اور یہ ساری چیزیں جمع کی گئیں، کیونکہ یہ شادی کے بعد جو ایڈجسٹمنٹ ہے اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ نبھا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، عاشروہن بالمعروف، اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آرٹ آف لیونگ ہے، آرٹ آف لیونگ، جیسے آرٹ آف تھنکنگ ہوتا ہے نا، تو یہ آرٹ آف لیونگ ہے کہ کس طرح رہا جائے، رہنے کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے، کیسے ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کیا جائے۔ اور چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھیے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور عصا جو ہے
یہ شک والی بات نہیں، یہ ایک اصول ہے کہ عصا کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو وہ شک کا معنی نہیں دیتا، یقین کا معنی دیتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا. سمجھ گئے؟ یہ جو کہا کہ نا فعسا، تو امید ہے، یہ ترجمے کے لحاظ سے امید ہم نے ترجمہ کیا، ورنہ اصول کیا ہے کہ جب عصا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو وہ یقین کا معنی دیتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا کہ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ اسی شخص کے اندر سے تمہیں بہت سا خیر دکھائے گا. اصل میں دل تنگ ہو جاتے ہیں نا، وہ احضرت الانفس الشح، دلوں میں تنگی بھری ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان آخری حد تک پہنچ جاتا. یعنی ذرا کوئی جھگڑا لڑائی ہوئی تو فوراً انسان اس کا وے آؤٹ کیا نکالتا ہے؟ بس چھوڑ دو، ختم، خلاص. اور مرد کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ عموماً نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں ہے، صاحب اختیار ہے، ایک درجہ اس کو حاصل ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اختیار ہے. تو وہ فوراً پھر کیا سوچتا ہے؟ میں اپنا اختیار استعمال کروں، جو ہتھیار ہے میرے پاس میں چلا دوں. پھر فرمایا کہ اگر کوشش کے باوجود نہ بنے، یہ تو تھا پہلا آئیڈیل حل، لیکن اگر صبر کے باوجود معاملہ درست نہیں ہو رہا، آپس میں نبھا نہیں کر پا رہے، ڈفرنس مینجمنٹ نہیں آ رہا، تو اب باہر سے مدد لیں. باہر سے مدد کیا؟ حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، ایک نمائندہ ہو لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک ہو لڑکے والوں کی طرف سے، اور وہ آپس میں بیٹھ کے سارے حالات کا جائزہ لیں، حل پیش کریں کہ کیا ہو. تو ان کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، کوئی تھرڈ پارٹی، وہ آئے اور دونوں کے درمیان صلح کرائے، دونوں کو ان کی غلطی بتائے اور دونوں کو ایڈجسٹ کرنے کا سکھائے. انصاف کی بات نہیں ہو سکتی، ایڈجسٹمنٹ کی ہو سکتی، کیونکہ ان معاملات میں پورا ایک دوسرے کا حق دینا انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا. اگلا کیا ہے؟ نہیں اگر بنی تو پھر کیا کرے؟ پھر الگ کر دے، وہ آخری حل ہے. پہلا کیا؟ صبر. دوسرا کیا ہے؟ حکم. اور تیسرا کیا ہے؟ طلاق. اب اگر نہیں بنی کوشش کے باوجود، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا، کس بات کا؟ استبدال زوج مکان زوج، تبدیل کرنے کا، بدل لینے کا، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی. بہت کوشش کی نبھانے کی، نہیں نبھ سکی، اور اب تم نے سوچا کہ میں اس کو چھوڑ کے دوسری شادی کرتا ہوں. استبدال کا لفظ پیچھے پڑ چکے نا، اتستبدلون، بدل کر لینا. تو اب انسان ایسے موقعوں پر کیا چاہتا ہے؟ ایک سے جان چھڑا کے دوسری شادی کرنے کے لیے عموماً کیا حربہ اختیار کیا جاتا ہے؟ پہلی کی برائیاں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور گندگی اڑانی شروع کر دی جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں بھی سچا ہونا ہے. اور پھر ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو دیا وہ بھی واپس لے لیں تاکہ اس سے لے کے نہیں کو دیں. تو فرمایا وَآتَيْتُمْ، اور دیا تم نے یا دے چکے تم، احداہن، ان میں سے ایک کو، یعنی پہلی مراد ہے، قنطارن، ڈھیر مال. قنطار کتنا ہوتا ہے؟ 1000 مسقال، سونے کا 1000 مسقال، جسے منو مال نہیں کہتے. اور ایک روایت میں آیا ہے 1 سور، سور ہوتا ہے ایک گائے کی کھال بھر کے سونا، یعنی جتنی گائے ہوتی ہے نا اتنا سونا. یہ گائے کا بھی جو بیل ہوتا ہے نا، سور، یعنی بیل کے کھال بھر سونے کو قنطار کہتے ہیں. اگر تم نے 1 سیٹ 2 سیٹ نہیں، کلوز نہیں، منوں کے حساب سے اگر تم سونا دے چکے ہو مہر میں یا تحفے میں یا کسی بھی طرح، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں واپس لے سکتے. ٹھیک ہے، نہیں بن رہی، طلاق دے دو، جو بیوی کو دیا ہے وہ بھی ساتھ اس کے دے دو، لے نہیں سکتے. اب کس طرح اسلام نے عورت کے حق کو پروٹیکٹ کیا، سوچیں ذرا. لیکن اس کے باوجود ظلم کی انتہا ہے. فلا تأخذوا منہ شیئا، شیئا کیا ہے؟ نکرہ، یعنی
چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں لے سکتے، بڑی سے بڑی چیز نہیں لے سکتے. اتأخذونہ، کیا تم لوگے اس کو، بہتاناً بہتان لگا کے، وإثما مبینا، اور کھلے گناہ کے ساتھ. کیسے بہتان لگا کے لے سکتا مرد؟ صرف ایک صورت تھی نا مال لینے کی، اور وہ کیا کہ اگر بیوی زنا کی مرتکب ہو، کھلی برائی کی مرتکب ہو، پھر شوہر کیا کر سکتا ہے کہ اسے مجبور کرے کہ ٹھیک ہے تم خلا لے لو، یا یہ کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ واپس کرو اور تم آزاد ہو. لیکن اس کے علاوہ نہیں، کچھ بھی نہیں لے سکتا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ تحفہ دے کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو چاٹ لے. تو اس لیے مہر بھی دیا ہوا واپس نہیں لیا جا سکتا. اچھا، یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مہر تھوڑے سے تھوڑا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عمومی طور پر یہ بات ایک یاد رکھیے کہ اس شادی کو بابرکت قرار دیا گیا ہے جس میں مہر سہولت والا ہو. سہولت والا مہر کیا ہوتا ہے؟ آسانی سے دے سکے، جو شوہر کے بس میں ہو، اسے عاجز اور بے بس نہ کر دے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم لے بھی کیسے سکتے اس کو، وَقَدْ أَفْضَى، حالانکہ تحقیق فائدہ اٹھا چکا. افدا کا لفظ جو ہے نا فے ضاد یہ سے ہے. افدا کہتے ہیں مرد کا عورت سے تنہائی میں ملنا، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا، متمتع ہونا، ایک دوسرے سے خوشی حاصل کرنا. تو جب مرد اور عورت تنہائی میں ملیں تو پھر پورا مہر واجب ہو جاتا ہے، چاہے جسمانی تعلق ہوا ہو یا نہ ہو. نکاح کے بعد مرد اور عورت کا اکیلے میں ملنا کہ کوئی تیسرا وہاں موجود نہ ہو، یہ پورے مہر کو واجب کر دیتا ہے. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے متمتع ہو چکے ہو، فائدہ اٹھا چکے ہو، تو اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ تم مہر میں سے کچھ بھی واپس لو. وَأَخَذْنَا، اور وہ لے چکی، مِنْكُمْ، تم سے، کیا لے چکی؟ میثاقاً غلیظا، پکا وعدہ. میثاق کس کو کہتے ہیں؟ بہت پکا وعدہ. 3 مقامات پر قرآن میں میثاق کا لفظ آیا. ایک عہد الست، اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس موقع پر ان سے میثاق لیا تھا کہ تم میری عبادت کرنا، پکا وعدہ. دوسرا بنی اسرائیل سے جب کوہ طور کو اوپر اٹھا کے لیا تھا. اور تیسرا یہاں پر. یہ کون سا میثاق ہے؟ نکاح کا میثاق، کہ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اللہ اور بندوں کو گواہ بنا کر ایک شوہر اپنی بیوی سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہارے حقوق ادا کروں گا. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ عورتیں تم سے پکا وعدہ لے چکی ہیں کہ تم ان کے نان نفقے کا خیال رکھو گے، ان کی بیماری صحت کے موقع پر، ان کی تکلیف، ان کی تمام ضروریات. کیونکہ شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیوی کے کھانے پینے، رہائش، علاج، معالجے، اور اگر کوئی تعلیم وہ حاصل کر رہی ہے تو ان تمام چیزوں کی ٹیک کیئر کرے. اور وہ جو مہر دیا جاتا ہے اور وہ جو سب لکھا پڑھی ہوتی ہے اور وہ جو گواہ بنائے جاتے ہیں اور وہ جو ایجاب اور قبول ہوتا ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پبلک میں بیٹھ کے تم نے وعدے کیے تھے اور اب تم کدھر جاتے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی عہد ہیں نا انسانوں کے باہم ایک دوسرے سے، ان میں نکاح کا عہد سب سے پکا عہد ہے. سمجھ رہے؟ جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں، جتنے بھی معاہدے ہیں، چاہے حکومتوں کی سطح پر ہو، چاہے تاجر آپس میں کریں، چاہے کوئی اور ایک دوسرے سے زبانی یا تحریری معاہدہ یا وعدہ کرے، ان سب معاہدوں میں سب سے پکا معاہدہ کون سا ہے؟ نکاح کا معاہدہ. آپ دیکھیں کہ باقی وعدوں میں کوئی گواہ نہیں بنائے جاتے عام طور پہ. مالی معاملات میں بھی گواہی کا حکم کیا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. مالی معاملات میں بھی گواہی کا حکم مینڈیٹری نہیں ہے. کیا ہے؟ سجیسٹ کیا گیا. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی
قرض کے لین دین کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے، تو اس میں لکھنا چاہیے. اور گواہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ سجیسٹ کیا گیا ہے فار پروٹیکشن ہے، اگر کہیں گواہ نہ بھی بنائے جائیں تو قرض دیا جا سکتا ہے. ہمیشہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کوئی قرض لے رہے ہو تو آپ 2 لوگ گواہ بنائیں، ٹھیک ہے نا. وہ مینڈیٹری کون سا ہوتا ہے؟ مسٹ. لیکن نکاح ہوتا ہی نہیں جب تک کہ گواہ نہ ہو. تو پھر کون سا معاہدہ زیادہ پکا ہے؟ نکاح کا. سمجھ گئے اس کو؟ میثاقاً غلیظ کیوں کہا گیا؟ غلیظ غلظہ سے. غلظہ کس کو کہتے ہیں؟ سخت، پکا، گاڑھا. یعنی پکا وعدہ لیا گیا تھا تم سے. کیا وعدہ تھا؟ کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور اس نکاح کو کھیل نہیں بنائیں گے. ہاں، اور پھر کدھر گئے تمہارے وعدے؟ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد کو وفا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، سوال ہوگا تم سے. وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو. کس سے؟ ما، جس سے نکاح، نکاح کیا ہے. آباؤکم، تمہارے باپوں نے. اور باپوں میں کون شامل ہے؟ باپ، دادا وغیرہ، آبا و اجداد، نانا. من النساء، عورتوں میں سے. یعنی تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے، تمہارے نانا نے اگر کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو اب وہ عورت تم پہ حرام ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. یہاں عورت کی اب تکریم بتائی جا رہی ہے. الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا. یہ کب کہا جاتا ہے مگر جو ہو چکا سو ہو چکا؟ پیچھے بھی گزرا ہے سود کی آیات میں کہ جو لے چکے سو لے چکے. آئندہ کے لیے اب خیال کرو، کیونکہ دیکھیے نا، اسلام اصلاحات کر رہا تھا معاشرے میں. اب ایک کے بعد ایک قانون آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے کہ آئندہ سے یہ چیز منع ہے، یہ بین ہے. ایک نیا آرڈیننس آ گیا ہے، آج کے بعد یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے؟ آئندہ کی فکر کرنی ہے یا یہ چھیڑ کے بیٹھ جانا ہے؟ اچھا تو پھر وہ جو فلاں نے کر لیا تھا یا میں نے کر لیا تھا تو اب اس کا کیا حکم ہے، اور اس سے جو اولاد ہو گئی اب اس کا کیا حکم ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور وہ جو ان کو وراثت مل گئی تھی وہ واپس لے لیں یا انہی کو دے. اب یہ نہیں چھیڑو گے، یہ معنی ہے اس کا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ الا ما قد سلف، اگر کوئی کر چکا ہے بس. اب وہ چیپٹر کلوز کرو، اسے مت کھولو. واپس تھوڑی جا سکتے. اب مثلا گائے کا دودھ نکال کے واپس ڈال سکتے؟ تو ہو چکا. جیسے ایک بچہ پیدا ہو چکا سو ہو چکا، وہ واپس نہیں ماں کے پیٹ میں جا سکتا. تو اسی طرح کچھ کام جو تم ماضی میں کر چکے ہو وہ کیا ہے؟ ہو چکے. نو وے کہ آپ ان کو واپس دہرائیں. جو گزر گیا وہ گزر گیا. اور یہ صرف اس حکم کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کا عام قاعدہ ہے. جو بھی شخص ایک مثبت اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ آج کی فکر کرے، مستقبل کی فکر کرے. کس معنی میں؟ کہ آئندہ وہ غلطی نہ دہرائے، وہ ماضی کی باتیں کھول کے نہ بیٹھے رہے. شوہر بیوی میں بھی کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے اگر انسان پچھلی باتیں، پچھلی کہانیاں پھر دہرانے. وہ ڈے 1 پہ یہ ہوا تو پھر ڈے 2 پہ یہ ہوا، 3 پہ یہ ہوا، 4 پہ ہوا. کبھی پچھلی باتیں مت دہراؤ. پچھلی باتیں دہرانے سے ہمیشہ زخم کھرچنے والی بات ہے جو مندمل ہونے کے قریب ہوں. کبھی بھی تم اس جلن سے باہر نہیں آ سکتے. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے. الا ما قد سلف، جو ہو گیا سو ہو گیا. انہ کان فاحشۃ، جو ہوا وہ اچھا نہیں تھا. وہ کیا تھا اور ہے؟ فاحشہ. کس کو فاحشہ کہا جا رہا ہے یہاں؟ باپ کی بیوی سے شادی کرنا، یعنی ستیلی ماں سے یا نانی وغیرہ سے. یہ بات فاحشہ میں آتی ہے. ومقتن، سخت ناپسندیدہ ہے. مقت کا لفظ جو ہے شدید بغض کی علامت ہے، یعنی شدید بغض کے لیے بولا جاتا ہے. سخت نفرت، بیزار کن. یعنی یہ عمل بہت ہی گندا عمل ہے، بہت ہی بیزار کن عمل ہے، بہت ہی ناپسندیدہ ہے. اصل میں دور جاہلیت میں یہ بھی ایک عام رواج تھا. وہ پیچھے پڑا نا ہم نے کہ عورتوں کے وارث بن بیٹھتے تھے. تو اسی طرح بعض اوقات
ایسی عورتوں سے شادی بھی کر لیتے تھے. مثلا تاریخ میں مثال ملتی ہے حسن بن ابی قیس کی. اس نے باپ کی بیوی سے شادی کی تھی، اس کا نام قبیشہ بنت مان تھا. صفوان بن امیہ نے فاختہ بنت اسود سے شادی کی تھی، وہ بھی اسی طرح اس کے باپ کی بیوی تھی. منصور بن مازن نے ملیکہ بنت خارجہ سے شادی کی تھی. یہ تو تاریخ میں ریکارڈڈ ہیں باتیں، اور اس کے علاوہ کئی اور بھی ہوں گے جو ریکارڈڈ نہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ باپ کی بیوی سے شادی کی ہوئی تھی. یہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ باپ کی بیوہ سے یا بیوی سے شادی نہیں کر سکتے. یہ نکاح زنا سے بھی بدترین ہے. کیوں؟ کہاں سے دلیل آ رہی ہے؟ سامنے لکھی ہوئی ہے، دیکھیں آنکھیں کھول کے. زنا کے لیے تو فاحشہ ہے، لیکن یہاں صرف فاحشہ نہیں ہے، مقتا ہے. اس لیے یعنی زنا بھی برائی ہے، لیکن باپ کی مطلقہ یا بیوہ سے شادی کرنا زیادہ بدترین برائی ہے، کیونکہ اس کے لیے فاحشہ کے علاوہ مقتا کا لفظ بھی آیا ہے. اصل بات تو یہی ہے کہ اس سے پھر قدورتیں بڑھتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس نہیں رہتی. اصل میں یہ تھا کہ پیچھے جو آیت گزری نا کہ لا ترث النساء کرہن ولا تعضلوہن، اور انہیں روکو مت، تو اس سے یہ ہوا کہ نکاح بالجبر تو ختم ہو گیا، عدل تو ختم ہو گیا، لیکن کیا باقی رہا؟ رضامندی سے پھر بھی ہو رہا تھا. تو اب دوبارہ کلیئر حکم دیا گیا کہ جبرن بھی منع کیا گیا. تو پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ لوگ کیا کرتے تھے، باپ فوت ہوا تو بیٹا جو ہے وہ سوتیلی ماں سے بعض اوقات شادی کے بغیر بھی اس کو اپنے پاس رکھتا تھا. تم میرے باپ کی بیوی تھی، کہاں جاتی ہو، تم یہیں رہو گی. تو اب وہ جبر تو ختم ہو گیا، لیکن اگر کوئی عورت خود راضی ہوتی تو نکاح کر لیتے، یہ ابھی باقی تھا. تو اس آیت نے آ کے کیا کیا؟ اس کو بھی ختم کر دیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت سے ذہن تیار کیا گیا، اچھا باپ کی بیوہ سے شادی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اچھا اور کس سے نہیں کرنی؟ اب ساری محرمات، کس کس سے شادی نہیں ہو سکتی؟ حرمت، حرام کر دی گئی، واضح لفظ ہے. علیکم، تم پر. کون؟ امہاتکم، تمہاری مائیں، اپنی سگی مائیں یا پھر ستیلی مائیں یا پھر ماں کی ماں یا پھر باپ کی ماں، نانی دادی سب اس میں آتی. جس جس پر ماں کا اطلاق ہوتا ہے، کوئی بھی عورت جو ماں کے مقام پر ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی بیٹے کی. اور امہات جمع ہے امہاتن کی یا کی بھی. عرب بھی کہتے تھے اور امہا، جیسے ہم اماں کہتے ہیں اسی طرح امہا. اچھا اگر عاقل کی جمع ہو تو امہات ہوتی ہے، اور اگر غیر عاقل کی جمع جیسے پرندے وغیرہ تو امات ہوگا. کی جمع امات، اور یہاں کی جمع امہات، جو عاقل یعنی عورت انسان کے لیے. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. کون سی بیٹیاں؟ خواہ وہ اپنی سگی بیٹی ہو یا وہ اولاد کی بیٹی ہو یعنی نواسی پوتی وغیرہ ہو، اور خواہ وہ بنت الزنا ہو. بنت الزنا سے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی تو انسان کے اپنا ہی حصہ ہے نا، چاہے وہ نکاح کے بغیر تھا. پھر اسی طرح بیوی کی بیٹی سے بھی نہیں ہو سکتا، ربیبہ جس کو کہتے ہیں، آگے اس کا الگ بیان بھی آئے گا. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، بہنوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. بہنوں میں کون کون سی بہنیں آتی ہیں؟ بہنوں سے مراد سگی بہنیں، ستیلی بہنیں. میں نے کہا آپ کو 3 قسم کے بھائی بتائے تھے، تو اسی طرح 3 قسم کی بہنیں. نمبر 1 حقیقی عینی، نمبر 2 اخیافی، نمبر 3 اللاتی. اخیافی کون سی ہوتی ہیں؟ جو ماں کی طرف سے ہوں، جن کی ماں ایک ہو، اور اللاتی جن کے باپ ایک ہو. ٹھیک ہے. ستیلے بہن بھائی جس کو آپ کہتے ہیں، ہم تو سگے ستیلے کہتے ہیں نا، تو عربوں میں سگے ستیلے کے علاوہ
ستیلوں کی پھر ایک اور تقسیم ہے، اور وہ ہے اللاتی اور اخیافی، اور واضح کرتے ہیں کہ ماں ایک ہے یا باپ ایک ہے. ٹھیک ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، اخواتن کی جمع ہے، اور بنات کس کی جمع ہے؟ بنتن کی، بنتن کی بھی اور بنتن. اخوات اخواتن کی، اور تمہاری بہنیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے. وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھپھیاں، اور اس میں پھپھی کے علاوہ یعنی سگی پھپھی بھی اور ستیلی پھپھی بھی، اخیافی اللاتی سب شامل ہیں. اور پھپھی کون ہوتی ہے پہلے یہ بھی بتا دوں. جب سے آنٹی کلچر آیا ہے نہ پتہ چلتا ہے کوئی پھپھی ہے، نہ پتہ چلتا ہے کوئی چچی ہے یا ممانی ہے یا خالہ ہے یا کون ہے اور کون نہیں. تو اس لیے اماتکم باپ کی بہن، سگی ہو یا ستیلی ہو. ٹھیک ہے. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. کون ہوتی خالہ؟ ماں کی بہن، اور اس میں بھی پھر سگی اور ستیلی سب آتی ہیں. وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں کیا کہلاتی ہیں؟ بھتیجیاں. یہ بھی سگی ہوں یا ستیلی ہوں، یعنی بھائی کی اپنی بیوی سے ہوں یا اس بیوی کی دوسرے شوہر سے، یعنی بھابھی جو ہے اس کے پچھلے شوہر کی بیٹی ہو، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ ستیلی مراد ہے نا. وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، پھر حقیقی یا ستیلی سب. وامہاتکم، اچھا یہاں لگا دیں لکیر، یہ ہے وہ محرمات جو نسب کی وجہ سے ہیں. یعنی حرمت کے 3 اسباب ہیں بیسیکلی. ایک سبب ہے نسب، دوسرا سبب ہے رضاعت، اور تیسرا سبب ہے مصاہرت. یعنی حرمت کی 3 بنیادیں. نسب سے مراد جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں اور خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں شامل ہیں. یہ سب محرمات کس میں محرم ہیں، حرام ہیں؟ نسب میں. اچھا، پھر رضاعت میں. رضاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دودھ پلانے کی وجہ سے، ارضاع کہتے ہیں دودھ پلانے کو. اس کے بارے میں صاف طور پر حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جو عورتیں نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں. اس لیے رضائی ماں، رضائی بیٹی، رضائی بہن، رضائی پھپھی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، ٹھیک، یہ سب محرمات میں سے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں تمہاری جنہوں نے تم کو دودھ پلایا تھا. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور بہنیں تمہاری رضاعت سے. اب یہاں پر آپ لگا دیں لکیر، اگرچہ بظاہر 2 لکھی ہوئی ہیں لیکن یعنی بہنوں اور ماؤں کا ذکر ہے جو کہ عمومی طور پر ماں بہن کی حرمت کے طور پہ بولتے ہیں، لیکن اس میں باقی سب رشتے بھی آ جاتے ہیں جو اوپر گزرے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یعنی اگر آپ کہیں رشتہ بھیج رہے ہیں تو کیا دیکھ کے بھیجیں گے کہ یہ جس کو ہم رشتہ بھیج رہے ہیں یہ ایسی رشتہ دار لڑکی نہیں ہے جو محرمات میں سے ہے نسب کی وجہ سے؟ ٹھیک ہے، کلیئر ہے معاملہ. نمبر 2، یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں اس بچی نے دودھ تو نہیں پی رکھا، کس کا؟ لڑکے کی ماں کا یا بہن کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے آپ کے لیے وہ لڑکی ایسے ہی حرام ہو جاتی ہے جیسے اپنی بہن، یعنی جو رشتے نسب میں حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رضاعت کیسے ثابت ہوگی؟ کتنا دودھ پیے کوئی بچی یا بچہ جس لڑکے سے شادی کرنی ہے کہ وہ بھائی بن جاتا ہے یا چچا بن جاتا ہے؟ کتنا دودھ پینے سے؟ 1 دفعہ پینے سے، 2 دفعہ پینے سے، 3 دفعہ پینے سے، 4 دفعہ پینے سے، 5 دفعہ پینے سے. ٹھیک، جب تک 5 دفعہ دودھ نہ پیے. حدیث میں آتا ہے کہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ پینے سے حرمت نہیں ثابت ہوتی، ورنہ تو زندگی مشکل ہو جاتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے اتنا روتے ہیں
ماں گئی ہوئی بازار، واپس نہیں آ رہی، اب فیڈرز تو ہے نہیں اس وقت. اب کیا ہوتا تھا کہ بچہ رو رو کے ہلکان ہو رہا ہے، بھوکا ہے، کچھ اور کھا نہیں سکتا، چھوٹا ہے. بڑے بچے تو پھر بھی آپ ان کو کوئی روٹی بسکٹ پکڑا دیتے ہیں، لیکن بہت چھوٹے بچے تو کچھ نہیں. یا پھر یہ کہ سفر کی حالت ہے، یہ کوئی بھی. اب کیا ہوا، دوسری عورت جس کا دودھ ہے وہ کہتی ہے کہ اٹھاؤ لاؤ اس بچے کو میں دودھ پلا دوں تاکہ چپ کرے، کیونکہ سب کو شور مچا کے تنگ کرتا ہے نا بچہ. اب ایک دفعہ دودھ پلا دیا، اب کیا ہے، اب اس ایک دفعہ کے دودھ پلانے سے حرمت نہیں ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ سے کوئی بات نہیں. تو اس میں اصول کیا ہے کہ 5 رضعات ہوں، المس والمستان، یعنی ایک چسکی 2 چسکی یا 1-2 دفعہ پینے سے حرمت نہیں ہوتی. پھر وہ دوسری بات یہ کہ اتنا پیے کہ جو جسم کی غذا بنے، یعنی محض 1-2 قطرے ٹپکانے سے نہیں بات بنے گی، یعنی ایک ٹائم کا پینا جس سے پیٹ بھر جائے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ چاہے وہ اس عورت کے سینے سے پیے یا وہ نکال کے کسی فیڈر میں ڈال کے پلائے یا چمچ سے نکال کے پلائے یا کسی بھی طریقے سے. تو یعنی کہ 5 دفعہ پیا ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پینے کے طریقہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز دودھ ہے، چاہے وہ فیڈر سے ہو، چاہے وہ ماں کے سینے سے، چاہے وہ چمچ سے، چاہے وہ روئی میں بھگو کے روئی ٹپکانے سے، وٹ ایور. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کے پیٹ جلدی بھر جاتے ہیں، لیکن بڑا بچہ ہوتا ہے اس کا پیٹ دیر سے بھرتا ہے. تیسری چیز یہ کہ وہ 2 سال یعنی دودھ پلانے کی مدت کے بیچ میں ہو، 2 سال دودھ پلانے کی مدت کے اندر ہو، مدت رضاعت کے اندر اس نے دودھ پیا ہو. یہ راجح قول ہے. ایکسیپشنلی اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک روایت ملتی ہے جس میں حضرت حذیفہ جو تھے ان کے ایک پالک بچہ تھا، یہ ایک غلام تھے جو انہی کے گھر میں پلے بڑھے جوان ہوئے. جب پردے کا حکم آیا تو ان کی بیوی بہت پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ نام سالم تھا اس بچے کا، جوان بچہ تھا، کہ سالم تو مجھے ماں کی طرح سمجھتا ہے اور اس نے مجھے میرے شارٹ ڈریس میں بھی دیکھا ہوا ہے، جیسے عام طور پہ گھر میں عورت بیٹوں کے سامنے وہ پوری طرح حجاب تھوڑی اوڑھ کے بیٹھتی، بال دیکھے ہوئے ہیں، پنڈلیاں تھوڑی کھل جاتی ہیں، تھوڑا سینہ نمایاں ہو جاتا ہے. تو اس نے تو مجھے بالکل ایک ماں کی نظر سے دیکھا، اور اس حال میں دیکھا ہو تو میں کیا کروں، اور یہ ہم سے اتنا اٹیچڈ ہے کہ ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے. تو آپ نے اسے کیا کہا کہ تم اس کو دودھ پلا دو تو وہ تمہارا محرم بن جائے گا. اب اس میں کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی حدیث پر عمل تھا، کیونکہ امہات المومنین کے پاس کوئی آ نہیں سکتا تھا، وہ معلمہ تھی جن کو انہوں نے پڑھانا ہوتا تھا، یعنی جن کو محرم بنانا ہوتا تھا کسی بھانجی یا بھتیجی سے یا کسی بھی رشتے کی ایسی خاتون سے دودھ پلوا دیتی اور وہ شخص آپ کے سامنے آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ان کا اوپینین تھا کہ یہ صرف سالم کے لیے نہیں تھا حکم، بلکہ جب بھی ایسی کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو، مثلاً ایک شخص نے بچہ لے کے پالا، پہلے پتہ نہیں تھا، پھر دین پڑا، پھر حجاب کا حکم پڑا. اب یہ ہے کہ بچہ بھی اتنا اٹیچڈ ہے، خصوصاً اڈاپٹڈ چائلڈ جو ہوتے ہیں، ان جن کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اپنے ماں باپ کہاں ہیں، تو وہ تو جس کو ماں بلاتے ہیں اس کو کیسا سمجھتے ہیں، جیسے اپنی ماں ہو. وہ ساتھ بھی آ کے چمٹتے ہیں، وہ بیٹھتے بھی ہیں، وہ تو جو بڑے ہو جاتے ہیں پھر نہ تو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کے سامنے کھل کے آ سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں حضرت عائشہ کی رائے یہ تھی کہ ایسے لوگوں کو اس سبب کے پیش آنے پر ایک رخصت دی جا سکتی، جبکہ باقی زیادہ تر میجورٹی جو علماء کی وہ کہتے ہیں نہیں، یہ صرف ان کے لیے حکم خاص تھا، رخصت صرف ان کے لیے تھی، اور عام حکم کیا ہے کہ 2 سال کے اندر جس نے دودھ پیا ہو اس کی حرمت ثابت ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یعنی رضاعت کے ساتھ جو حرمت ہے وہ کب ثابت ہوتی ہے، جب 5 دفعہ دودھ پیا ہو اور 2 سال کے اندر پیا ہو اور پیٹ بھر کے پیا ہو. ٹھیک ہے. وہ دودھ جسم کا حصہ بن گیا ہو، تب وہ رشتہ بنتا ہے، ورنہ نہیں.
ٹھیک، اچھا لکیر لگ گئی یہاں. اب آپ دیکھیے تیسرا سبب حرمت کا، مساہرت. مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتوں کو. شادی کے بعد جہاں رشتہ داری قائم ہوتی ہے وہاں بھی کچھ حرمت آ جاتی، یعنی وہاں بھی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ کون ہے؟ وہ امہات نسائکم، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، یعنی ساس. ساس سے بھی قیامت تک نکاح حرام ہے. قیامت تک کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ مؤبدی حکم ہے کہ بالکل نکاح نہیں ہو سکتا، خاص صرف نکاح ہوا ہو رخصتی نہ بھی ہوئی ہو. نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ختم ہو گیا، اب یہ لڑکا اس لڑکی کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا قیامت تک. ساس ماں کے حکم میں آ جاتی ہے، ابدی محرم ہے. ٹھیک ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، کیونکہ ماں صرف کون ہوتی ہے؟ جو پیدا کرے. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، منہ بولی ماں اس حکم میں نہیں آئے گی. ساس آئے گی، اپنی ماں آئے گی، اور رضائی ماں آئے گی. چوتھی کوئی عورت ماں نہیں ہوتی. کون کون ماں ہو سکتی؟ پیدا کرنے والی، دودھ پلانے والی، اور بیوی کی ماں، ساس، بس. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کی. وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری ربیبائیں. ربیبہ کون ہوتی ہے؟ بیوی کی بیٹی کسی دوسرے شوہر سے. یہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر صرف خالی نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی تو پھر اس لڑکی سے شادی ہو سکتی، لیکن اگر رخصتی ہو گئی تو پھر اس عورت کی بیٹیاں بھی قیامت تک حرام ہیں. وہاں تو یہ ہے نا کہ یعنی کہ ساس اگر صرف نکاح ہی خالی ہوا ہے، رخصتی نہیں بھی ہوئی تو بھی حرام ہو گئی. یہاں یہ کہ اگر نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی اور اس مرد نے اس عورت کو طلاق دے دی اور اس کی بیٹی سے شادی کر لی تو یہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے دونوں میں. اللاتী فی حجورکم، وہ جو تمہاری حفاظت میں. حجور حجر کی جمع ہے، حجر کہتے ہیں گود کو. وہ جو تمہاری گود میں ہے یعنی تمہاری حفاظت میں، یہ مراد ہے، کیونکہ گود بھی حفاظت کرتی ہے نا. من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے. نساء یہاں بیوی کے معنی میں. اللاتی دخلتم بہن، جن سے تمہارا جسمانی تعلق ہو چکا ہے. دخلتم دخول سے مراد جمع ہے. فإن لم تکونوا دخلتم بہن، پھر اگر تمہارا ان سے جسمانی تعلق نہیں ہوا، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں تم پر. کس بات کا گناہ نہیں؟ کہ تم ان کو طلاق دے کے ان کی بیٹی سے شادی کر لو. وحلائل ابنائکم، اور کون حرام ہے؟ حلائل حرام ہے. حلائل حلیلہ کی جمع. حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ حلال ہوتی ہے، اور بیوی کے علاوہ دوسری عورتیں حرام ہوتی ہیں. تو حلائل بیویاں کس کی؟ ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی. یہ کون ہوئی؟ بہو. بہو سے بھی نکاح حرام ہے. جیسے ساس سے حرام ہے ایسے ہی بہو سے بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. لیکن کون سی بہو؟ الذین من اصلابکم، ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری اپنی پشت سے ہوں، یعنی سگی بہویں. سگے بیٹے کی بیوی، کسی منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی، وہ بہو کے حکم میں نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا تھا اور جاہلیت کی رسم توڑی تھی، کیونکہ عربوں کے ہاں منہ بولا بیٹا اگر کسی عورت سے شادی کر لیتا تو وہ باپ کے لیے بھی حرام قرار پاتی. یہاں تک تو آگے سسرالی رشتے. ٹھیک ہے، 3 سبب ہو گئے: نسب، رضاعت اور مساہرت، یعنی سسرالی رشتے. اس کے علاوہ کچھ اور عورتیں بھی حرام ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو 2 بہنوں کو ایک نکاح میں، یعنی سالی حرام ہے. اور یہ بھی ہمیشہ کی حرمت نہیں ہے. کب تک حرام ہے؟ جب تک ایک بہن موجود ہے، کیونکہ ابن حبان کی روایت میں آتا ہے کہ انکم اذا فعلتم ذلک قطعتم ارحامکن، اگر تم نے ایسا کیا تو رشتوں کو کاٹا. یہ قطع رحمی میں آتا ہے کہ 2 بہنوں سے کٹھی شادی کی جائے. ایک شخص تھے فیروز الدیلمی،
وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے، ایک کو الگ کرو۔ اچھا، قرآن نے تو یہاں آ کے بات ختم کر دی کہ 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خالہ بھانجی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، پھپھی بتیجی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ کیا کریں گے؟ اور جو کہتے ہیں حدیث کیا چیز ہے، یہاں آپ دیکھیے کہ حدیث قرآن میں اضافہ کر رہی ہے، یعنی قرآن کے حکم پر اضافہ ہے۔ الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ کیوں کہا؟ اب اگر کوئی کہے میں تو یہ کر چکا، بس کر چکے، اب چپ ہو جاؤ، توبہ کرو اور آگے چلو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، توبہ کر لو، توبہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کی کچھ فطری خواہشات ہوتی ہیں، ان خواہشات میں سے ایک خواہش شہوانی خواہش ہے، شادی کی خواہش۔ یہ انسان کے اندر فطری طور پر رکھ دی گئی۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کا رستہ رکھا گیا جو حلال ہے۔ نکاح میں کیا ہونا چاہیے؟ کچھ رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ قطع رحمی نہ ہو، آپس میں بغض نہ پیدا ہو، نفرتیں نہ ہوں، تقدس برقرار رہے۔ لہذا ایسے تمام رشتوں سے نکاح کرنے کو حرام کر دیا گیا جس سے قطع رحمی کا اندیشہ تھا، جیسے ماں ہو گئی، بہن ہو گئی، پھر ساس ہو گئی، پھر بہو ہو گئی، پھر اسی طرح دودھ کے رشتوں میں ان تمام کے ساتھ۔ اور پھر اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اب ایک گھر میں بہن بھائی اکٹھے ہیں، ماں بچے اکٹھے ہیں، اولاد جوان ہے، اگر یہ تقدس برقرار نہ رکھا جائے تو بچیوں کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے۔ یہاں بھی عورت کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے سورت کا نام سورت النساء ہے۔ بظاہر دیکھنے میں کچھ اور حکم نظر آتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو عورت کو محفوظ کیا جا رہا ہے کہ قریب کے رشتے جہاں خلل کا اندیشہ ہے وہاں باؤنڈریز لگا دی جائیں، ریسٹرکشنز، لائنز ڈرا کر دی جائیں، اس سے آگے نہیں آ سکتے تاکہ تعلقات اچھے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔